کیوں بن میں نہ جا وشرام کرے۔ غالب نے کہا تھا کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل۔ تو جب ہم جیسے کسی حساس مگر بے بس غریب کا دل شہر فیروزہ کی تاراجیوں سے بجھنے لگتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ کسی دشت میں ڈیرے جما لے۔ زیر نظر تحریر اسی خواہش ناتمام کا عکس ہے۔ شہر سے جنگل تک نہ جانے کتنے مہذب جنگلوں سے گزرنا پڑا، پھر جنگل میں ہم پر کیا بیتی، یہ ایک طویل رپوتاز ہے جو قارئین کائنات کے ذوق مطالعہ پر پوری اتری تو انشاءاللہ تعالی جنگل سے شہر میں واپسی کی سرگزشت بھی رقم ہوگی۔ فی الحال تو شہر سے جنگل تک کا بنواس ملاحظہ فرمائیے۔ بجلی کا بحران، پانی کا بحران، سیاسی بحران، مہنگائی کا طوفان، معیشت کی خستہ حالی، ٹریفک کی بدحالی، اخلاقی زبوں حالی، بے روزگاری، نفسا نفسی، بے راہروی، غنڈہ گردی اور قتل و غارت تمام پستی کی جانب۔ عروج صرف کرپشن کا۔ آخر کس کس کو روئیں؟ ایک ننھا سا ذہن اور اتنے سارے مسائل، ان سب کا حل سوچتے سوچتے ذہن معاف ہو چکا ہے۔ کوئی مثبت حل نہ نکلنے پر ٹینشن تو سر پر سوار ہی تھا، ڈپریشن نے بھی آن دبوچا۔ بس اب تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ ان سب کو اللہ کے سہارے پر چھوڑ کر کہیں بھاگ چلے۔ ایسے میں ابن انشا کی غزل کا یہ مصرع کانوں میں رس گھور گیا، کیوں بن میں نہ جا وشرام کریں۔ اس مصرعے نے ذہن کو جنگل کی جانب بھاگنے پر مجبور کر دیا، تمام پریشانیوں اور الجھنوں سے نجات دلا دی، جس کے لیے ہم مرحوم ابن انشا کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ جنگل جانے کی تیاری شروع کر دی، حسب ضرورت سامان بیگ میں رکھ کر کندھے پر ٹانگا اور سفر کا آغاز شروع کر دیا۔ تنگ گلیوں سے نکل کر کشادہ گلیوں تک پہنچے تھے کہ ایک کار والا گندے پانی کی چھینٹیں اڑاتا ہوا تیزی سے گزر گیا، جس سے ہمارے کپڑے گندے ہو گئے۔ اللہ بھلا کرے اس کار والے کا جو بہت زیادہ برق رفتاری سے چلا رہا تھا۔ ممکن ہے کہ اسے کوئی ضروری کام ہو جس کی وجہ سے وہ اتنی برق رفتاری سے چلنے پر مجبور ہو، لیکن اس میں قصور کار والے کا نہیں نظر آتا، بلکہ اس گھر والے کا نظر آتا ہے جس کے گٹر کا پانی بہہ رہا تھا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ قصوروار وہ گھر والا بھی نہ ہو، اصل میں تو قصوروار بلدیہ کا عملہ نظر آتا ہے، لیکن اسے بھی ہم قصوروار اس لیے نہیں ٹھہرا سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ بلدیہ کے پاس اتنے فنڈ ہی نہ ہوں کہ جس سے وہ گٹر کی لائنیں درست کرا سکتا ہو۔ تو خیر ہم قصوروار کسی کو بھی نہیں ٹھہرائیں گے، اس میں تو قصور ہمیں اپنا ہی نظر آتا ہے کہ آخر ہم آنکھیں کھول کر کیوں نہ چلیں۔ خیر مزید کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد بے ہنگم ٹریفک کا ہجوم شروع ہو گیا اور کوئی قاعدے قوانین نہیں نظر آتے تھے کہ ٹریفک کے کوئی بھی اصول فالو نہیں کر پا رہا تھا، اور ٹریفک پولیس ایک طرف کھڑی بھی صرف مال بردار گاڑیوں کو اور موٹر سائیکل سواروں کو روک رہی ہے۔ جو بھی موٹر سائیکل سوار یا مال بردار
گاڑی والا ٹریفک پولیس سے غصے میں بات کرتا تھا تو اس کا تو چالان لازمی ہونا تھا۔ اس کے علاوہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے ان تمام چالان سے مبرہ تھے، وہ روانی سے جگہ گزر رہے تھے، اگر انہیں روک لیا گیا انہوں نے اپنا کارڈ دکھایا اور انہیں جانے کی اجازت مل جاتی تھی۔ ہم کھڑے ہوئے ان کو دیکھنے لگے تو ایک سپاہی میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا، اوئے کیا دیکھ رہا ہے؟ ہم نے کہا، بھائی جائے گا یہ جو آپ چالان کر رہے ہیں یہی دیکھ رہا ہوں میں جائے گا۔ تو سپاہی نے کہا، کیا آپ کو بھی اپنا چالان کروانا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہمارے پاس تو گاڑی ہی نہیں ہے۔ تو سپاہی نے کہا کہ جائے گا گاڑی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم تو بغیر گاڑی والے کا بھی چالان کر دیتے ہیں، چل دفعہ ہو ادھر سے جائے گا۔ تو آخر ہم نے سوچا کہ اس میں قصور تو ہمارا ہی ہے کہ ہم نے سرکاری کام میں مداخلت کیوں کی۔ بہرحال ہم وہاں سے چل پڑے۔ سفر کا تسلسل پھر جوڑا تو بے ہنگم ٹریفک اور ٹریفک کی روانی نے اس مصروف شاہراہ سے گزرنے کا موقع نہ دیا۔ آخر ہم نے جگہ سوچا کہ جگہ یہاں سے کیسے گزرا جائے، تو کچھ فاصلے پر عوام کے گزرنے کا پل نظر آیا۔ ہم نے سوچا کہ یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم اس مصروف ترین شاہراہ سے گزرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں، آخر جائے گا اس برج پر سے کیوں نہ گزریں۔ جب ہم جائے گا اس برج پر چڑھے تو وہاں پر جائے گا گندگی کا ڈھیر تھا بہت زیادہ، جو ہم نے سوچا کہ اسے اگر صفائی کر دی جاتی تو جائے گا لوگ یہاں سے، بہت سارے لوگ جائے گا یہاں سے آرام سے گزر سکتے تھے۔ لیکن ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جائے گا بلدیہ کے پاس یا جائے گا جو بھی صفائی پر مامور ہو ان کے پاس جائے گا اتنے وسائل ہی نہ ہوں کہ وہ اس کی صفائی کر پاتے۔ خیر، ہم اس جگہ سے، اس پل پر سے گزر کر دوسرے رخ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔